السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم وعلی آلہ طیبین الطاہرین وصحبہ الکرام المتقین المخلصین وجمیع الاولیاء والصالحین وعلینا معہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ العظیم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، اہل سنت و جماعت کا یہ متفق علیہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے آپسی جو اختلافات اور تنازعات اور مشاجرات اور جو بھی ان کے درمیان آپسی جو جنگیں ہوئی ہے، اس پر اہل سنت کا یہ موقف ہے وہ اختلاف رائے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ حسد کی بنیاد پر یا بغض و عناد کی بنیاد پر یہ جنگیں نہیں ہوئی، نہ خلافت کی طلب تھی نہ دنیا کی طلب تھی، بلکہ سب کی نیتیں اخلاص پر مبنی تھی، اسلام کی خاطر اچھی نیتوں کے ساتھ وہ آپسی جنگیں ہوئی ہے، اور ان کا نظریہ اختلاف رائے کی وجہ سے یہ نظریہ تھا، اور اسی وجہ پر یہ آپسی جنگیں ہوئی، اور ان کے ہر کسی کے درمیان کسی کے بھی جو ہے اندر حسد اور بغض اور عناد نہیں تھا۔ اور تمام جنگوں میں اہل سنت کا یہ متفق علیہ مسئلہ ہے کہ مولائے کائنات برحق تھے، یا وہ جنگ جمل ہو یا جنگ صفین ہو، تمام جنگوں میں۔ لیکن آپ کے جو بد مقابل آنے والے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ذوات مقدسات تھی، اور وہ تمام کے تمام صحابہ مجتہد تھے، اجتہاد پر مبنی تھا، تو لہٰذا ان سے جو اختلافات کی بنیاد پر، اختلاف رائے کی بنیاد پر جو بھی جنگیں ہوئی ہے، تو مولائے کائنات حق پر تھے، اور مجتہد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جو مجتہد ہوتا ہے اس کو 1 درجہ ثواب ملتا ہے، جو مجتہد برحق ہوتا ہے اس کو 2 درجہ ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین کر لے کہ یہ تمام تر جو آپسی جو جنگیں ہوئی ہے وہ اختلاف رائے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اور آپ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولائے کائنات کو خلیفہ برحق جانتے تھے، خلیفہ برحق جانتے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضیٰ کو خلیفہ برحق نہیں جانتے تھے، اس وجہ سے آپ نے آپ کی بیعت نہیں فرمائی، یہ بالکل غلط ہے۔ آپ خلیفہ برحق جانتے تھے، لیکن آپ نے جو بیعت نہیں فرمائی اس کی وجہ یہ تھی کہ سب سے پہلے قصاص عثمان غنی، جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جو قصاص کا معاملہ تھا وہ پہلے لیا جائے۔ حضرت امیر معاویہ فرماتے اس کے بعد میں بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اسی وجہ پر یہی اختلاف رائے کی وجہ سے آپس میں جو جنگیں ہوئی ہے، وہ جنگ جمل ہو یا جنگ صفین ہو، یہ اسی وجہ سے ہی یہ جنگیں ہوئی ہے۔ اب آئیے، اب اس سلسلے میں جو جنگیں ہوئی ہے، اور اس میں جو ہے جو جنگوں میں جو جنگ صفین میں جو ہے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مولائے کائنات سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کریم کے ساتھ تھے، آج تک ہم نے جو ہے اس موضوع پر کبھی بھی عوامی سطح پر گفتگو نہیں کیے تھے، لیکن اس بات کو جب بھی رجب کا مہینہ آتا ہے تو بار بار جو ہے بخاری کی حدیث کو لا کر پیش کیا جاتا ہے کہ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ اے عمار تقتلہ الفیۃ الباغیہ، تجھ کو باغی گروہ قتل کرے گا۔ اب بولی باری عوام اہل سنت کو یہ گمراہ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو بھئی جنگ صفین میں کیا ہوا، عمار بن یاسر کو کس نے شہید کیا تھا، باغی گروہ کون تھا۔ اب اس طرح کی باتیں پیش کی جاتی ہے، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی قرار دیا جاتا ہے، باطل قرار دیا جاتا ہے، دشمن اہل بیت کہا جاتا ہے۔ اب عوام بولی بالی اہل سنت کی یہ کہتی ہے ہمیں مولائے کائنات کے خلاف آنے والے یہ بالکل غلط تھے، باطل تھے، باغی تھے، طاغی تھے۔ ان کلمات کے ساتھ جو ہے لوگوں کے دلوں کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے جو ہے نا بس کو ڈالا جا رہا ہے، بات کی جا رہی محبت اہل بیت کی۔ آج جو ہے حدیث کے اس ٹکڑے پر تقتلوا الفیۃ الباغیہ، اے عمار تجھے باغی گروہ قتل کرے گا۔ اب اسی حدیث کے جملے پر میں گفتگو کر رہا ہوں۔ اب یہ بات ذہن نشین کر لے کہ باغی گروہ سرکار دو عالم نے فرمایا۔ اگر آپ جنگ صفین کو دیکھیں گے،
اگر آپ تاریخ کو پڑھیں گے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لشکر تھا جنگ صفین میں تقریباً 1 لاکھ سے زائد تھا، اور حضرت مولا کائنات سیدنا علی بن ابی طالب کا جو لشکر تھا وہ تقریباً 1,30,000 تھا، 1 لاکھ سے اوپر حضرت امیر معاویہ کا لشکر۔ سرکار دو عالم فرما رہے کہ عمار تجھے باغی گروہ شہید کرے گا، گروہ جو ہے الگ ہوتا ہے، لشکر الگ ہوتا ہے۔ ہمارے اہل سنت میں اس کی تشریحات و توضیحات جو ہمارے اکابرین نے بیان کی، فرمایا کہ جس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا وہی دراصل باغی گروہ تھا، اور وہی گروہ جنگ جمل میں ہو، جنگ صفین میں ہو، یہی وہ باغی گروہ اندر آ چکا تھا، اور انہوں نے ہی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ بل اتنا تو سمجھے تقتلوا الفیۃ الباغیہ، باغی گروہ اور لشکر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو اس عظیم لشکر میں یہ باغی گروہ شریک ہو گیا تھا، اور یہی باغی گروہ نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ بات مان بھی لیا جائے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گروہ تھا وہ باغی گروہ تھا، باغی گروہ تھا، اگر مان بھی لیا جائے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا گروہ اگر باغی تھا تو یہاں پر لفظاً باغی مانا جائے گا، مگر حقیقتاً معناً صراحتاً حضرت امیر معاویہ باغی نہ تھے، حقیقتاً آپ جو ہے نا صراحتاً باغی نہ تھے۔ بغاوت سے جو ہے نہ ان کو کافر کہا جائے گا، بغاوت سے نہ ان کو فاسق کہا جائے گا، نہ بغاوت سے انہیں گمراہ کہا جائے گا، نہ وہ بغاوت سے صحابیت سے خارج نہیں ہوں گے۔ اب آپ دیکھیے کہ اگر جنگ صفین میں مولا مرتضیٰ کے برخلاف آنے والے تمام لوگ اگر باغی تھے، باطل تھے، اور حدیث کا ایک ٹکڑا بھی ہے نا آخری بخاری شریف کا کہ تم انہیں جنت کی طرف بلاؤ گے وہ تمہیں جہنم کی طرف بلائے گا، اب یہ بھی عوام اہل سنت کو گمراہ کیا جا رہا کہ معاویہ کا جو گروہ تھا وہ جہنم کی طرف بلانے والا، نعوذ باللہ، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ہزاروں صحابہ کے اس عظیم گروہ کو آپ جو ہے جہنم کی طرف بلانے والا گروہ کا قرار دیا جا رہا ہے، کتنی افسوس کی بات ہے۔ اب آئیے مولا کائنات سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ قریب جنگ صفین میں جب صلح ہوئی، جنگ روک دی گئی، اس کے بعد دیکھیے اگر مولا کائنات سیدنا علی بن ابی طالب تو قرآن مجید پر سب سے زیادہ عمل کرنے والے تھے، اگر حقیقتاً حضرت امیر معاویہ کا گروہ باغی ہوتا تو مولا کائنات ان سے جنگ روکتے نہیں تھے۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 9 کو پڑھیں آپ، فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا، اگر کوئی بغاوت کرے تو اس سے جنگ کرو، کب تک؟ جب تک کہ تم اسے اللہ کے حکم کی طرف نہ لا لو، تم اس وقت قتل و قتال تک جنگ ہو۔ مگر مولا کائنات سیدنا علی بن ابی طالب اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اس جنگ میں درمیان میں صلح ہوئی، پتہ یہ چلا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ حقیقتاً صراحتاً باغی نہیں تھا، اگر باغی ہوتا تو صلح نہیں کرتے مولا کائنات سیدنا علی بن ابی طالب ان سے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب جنگ روک دی گئی، اب اس کے بعد میں جو ہے شہیدوں کے متعلق پوچھا گیا، حضرت مولا کائنات سیدنا علی بن ابی طالب کے گروہ میں لوگ شہید ہوئے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے گروہ میں لوگ شہید ہوئے، اس کے بعد کسی نے حضرت مولا علی بن مرتضیٰ سے شہدائے صفین کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا قتلانا وقتلاہم فی الجنہ، مولا کائنات کے یہ الفاظ ہے قتلانا وقتلاہم فی الجنہ، یعنی ہمارے مقتولین اور ان کے قتلا دونوں فریق جنت میں ہے، فرمایا دونوں فریق جنت میں فرمایا۔ اب اس کو کس نے لکھا؟ حوالہ لے لیں آپ، امام ابن ابی شیبہ نے المصنف میں لکھا، امام حیثمی نے مجموع الزوائد میں لکھا، امام ذہبی نے سیر اعلام النبلہ میں لکھا، امام حسام الدین ہندی نے کنز العمال میں لکھا۔ اب یہ سارے کے سارے اتنے بڑے محدثین نے اپنی اپنی کتب حدیث میں مولا مرتضیٰ کا یہ قول لکھا کہ ہمارے مقتولین اور ان کے قتلا دونوں فریق جنت میں ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ صفین میں حضرت مولا علی بن مرتضیٰ کے وہاں بھی شہید ہونے والے جنتی ہے اور یہاں بھی شہید ہونے والے جنتی ہے، فرمائیں۔ اب آپ بولیے اگر یہی گروہ جہنم کی طرف بلانے والا ہوتا، مولا علی بن مرتضیٰ فرما رہے ہیں جنتی کیوں فرماتے تھے مولا علی بن مرتضیٰ؟ یہ سمجھنے والی بات ہے۔ اسی گروہ کے مارے جانے والے لوگوں کے لیے مولا علی بن مرتضیٰ فرماتے ہیں یہ بھی شہید ہیں، ہمارے بھی شہید ہیں، فرمایا۔ اب آئیے آخری بات میں کہہ کے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا کہ آ جائیے تابعین میں سے ایک تابعی ہے جن کا نام نامی حضرت ابو میسرہ، یہ بہت بڑے تابعی ہیں، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد بھی ہیں، حضرت مولا علی بن مرتضیٰ کے شاگرد بھی ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشہور تلامذہ میں سے یہ حضرت ابو میسرہ یہ تابعی ہیں،
اور جنگ صفین میں مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کے ساتھ حمایت میں آپ نے جنگ فرمائی۔ اور ابو میسرہ وہ فرماتے ہیں کہ جنگ کے بعد میں تذبذب میں تھا، یہ کیوں ہوئی جنگ، اس کی وجہ کیا ہے، آپ کو کچھ سمجھ نہیں آیا، فکر مند تھے آپ، رات سو گئے، خواب میں دیکھتے ہیں آپ کہ جنت میں آپ داخل کر دیے گئے۔ یہ کون؟ حضرت ابو میسرہ۔ آپ فرماتے ہیں میں جنت میں گیا، سرسبز و شاداب ایک ہریالی کا باغ تھا، میں وہاں گیا، وہاں جنت کی نہروں کو میں نے ملاحظہ کیا، وہاں پر میں نے دیکھا کہ جنت میں وہاں پر خیمے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کس کے خیمے ہیں؟ فرمایا یہ صفین والوں کے خیمے ہیں، فرمایا جنت کے۔ میں نے پوچھا کس کے؟ تو آواز آئی، کسی نے کہا یہ ذوالقلاع اور حوشب کے ہیں، یہ دو جو مکانات ہیں ذوالقلاع اور حوشب کے خیمے ہیں۔ یہ حضرت ذوالقلاع و حوشب وہ کون تھے؟ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں آپ کی تائید میں جنگ صفین میں لڑتے ہوئے شہید ہوئے تھے۔ یہ کون؟ حضرت ذوالقلاع و حوشب۔ آپ نے ابو میسرہ نے پوچھا جب یہ ہیں تو عمار بن یاسر کہاں ہیں؟ تو آواز آئی، جواب آیا کہ ان کا مقام تو اور اوپر ہے، فرمایا گیا ان کا مقام اور اوپر ہے۔ تو ابو میسرہ نے پوچھا ارے یہ تو ان کے درمیان قتال ہوا تھا، ان کے درمیان آپس میں یہ لوگ لڑے تھے، پھر یہ کیسے ہوا کہ امیر معاویہ کی طرف سے لڑنے والے ذوالقلاع اور حوشب ان کو بھی جنت، عمار بن یاسر ان کو بھی جنت، بلند مقام ان کو ملا؟ تو فرمایا گیا کہ اللہ رب العالمین کی ذات وسیع المغفرہ ہے، واسع المغفرہ، اللہ رب العالمین نے سب کی مغفرت فرما دی ہے، ان کی بھی مغفرت فرما دی ہے، ان کی مغفرت بھی فرما دی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں لڑنے والے وہ لوگ بھی جنت میں جائیں گے۔ اب آئیے، اب یہ حوالہ دینے والے جو ہے نا، اس میں لکھنے والے کون ہیں؟ امام ابن سعد طبقات ابن سعد میں لکھا، سعید بن منصور خراسانی نے کتاب السنن میں لکھا، ابو یوسف یعقوب بن سفیان نے کتاب معرفت و تواریخ میں لکھا، امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں لکھا، امام بیہقی نے سنن کبریٰ میں لکھا، امام ذہبی نے العبر میں لکھا، امام یافعی نے منہۃ الجنان میں لکھا، امام ابن حجر نے الاصابہ میں لکھا۔ اب بتائیے کیا ان سب کو، اس خواب کو بیان کرنے والے ان سارے محدثین کو آپ کے خوارج کہیں گے یا نواسی بھی کہیں گے؟ آپ بولیے، آپ انہوں نے لکھا۔ اور آئیے آخری بات یہ ہے، اسی طرح جو محدث ابو بکر امام ابن ابی دنیا نے، امام ابن کثیر نے، ان دونوں نے یہ بات کو لکھا۔ ایک واقعہ کیا ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت فرمائی، اور آقا علیہ السلام کی میں نے جب زیارت کی تو میں دیکھا کہ حضور پاک کی مجلس ہے۔ یہ کون؟ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں میرے خواب میں کیا دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عمر آپ کے بازو میں پہلو میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں کیا دیکھتا ہوں، میں اس مجلس میں حاضر ہوا، حضور کی بارگاہ میں عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں میں نے سلام عرض کیا۔ اس کے بعد میں کیا دیکھتا ہوں، تھوڑی دیر بعد مولا مرتضیٰ سیدنا علی بن ابی طالب تشریف لائے، اس کے بعد حضرت امیر معاویہ آئے، میں نے دیکھا اس کے بعد رسول اکرم اٹھے اور حضرت مولا علی المرتضیٰ کو، حضرت امیر معاویہ کو لے کر ایک حجرے میں داخل ہوئے۔ کچھ دیر بعد مولا علی المرتضیٰ باہر آئے اور فرمایا رب کعبہ کی قسم میرے حق میں فیصلہ فرما دیا گیا، رب کعبہ کی قسم میرے حق میں فیصلہ فرما دیا گیا۔ اس کے کچھ دیر بعد حضرت امیر معاویہ نکلے، فرمایا رب کعبہ کی قسم مجھ کو معاف کر دیا گیا، فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اس کو لکھنے والے کون ہیں؟ امام ابو بکر ابن ابی دنیا لکھتے ہیں، امام ابن کثیر لکھتے ہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیمیاء سعادت میں لکھتے ہیں۔ اب بتائیے اتنے واقعات کو پڑھنے کے بعد کیا کوئی شخص ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے بارے میں یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بار بار عوام اہل سنت کو گمراہ کرنے کے لیے، ان کے دلوں میں محبت صحابہ کو کم کرنے کے لیے، عظمت صحابہ کو کم کرنے کے لیے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں ترخیص پیدا کرنے کے لیے یہ بار بار یہ نئے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ کبھی جو ہے عمار بن یاسر کا ذکر کیا جاتا ہے، کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیے حضرت امام نسائی کو کس نے شہید کیا، اس طرح کی بہت ساری اور باتیں۔ ہم اس طرح خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں۔ آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ ہم خاموش آپ کے ساری باتوں کو سن لیں گے، نہیں۔ اہل سنت کے پاس ان تمام تر سوالات کے جوابات موجود ہیں۔ آپ کے جو سوالات ہوں گے ہم ہر ایک کا جواب دینے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے آپ۔ تو لہٰذا
یہ جو روایت کو عام کیا جاتا ہے تقتل الفیۃ الباغیہ کہ اے عمار تجھے باغی گروہ شہید کرے گا، یہ باغی گروہ کون تھا، اس کی وضاحت کرنا آج ہمیں ضروری سمجھا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں پروردگار عالم ہم سب کو میرے مولا عقیدہ اہل سنت پر مولا ہم سب کو قائم و دائم رکھ، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔